بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ صاد قرآن کریم کی 38ویں صورت ہے۔ یہ صورت مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ صاد میں 88 آیات اور کل 5 رکوع ہیں۔ سورہ صاد میں کل الفاظ 818 جبکہ کل حروف کی تعداد 3020 ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کے 23ویں پارہ پر مشتمل ہے۔ سورہ صاد قرآن کی کتابی ترتیب کے لحاظ سے 38ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 38 ہے۔ اس صورت میں انبیاء علیہ السلام خصوصاً حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات اور ان کی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو اہل ایمان کے لیے عظیم سبق اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ اس کا نام صاد ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق اس حرف کی وجہ سے اس کا نام صاد رکھا گیا ہے۔ یہ حرف اس صورت کی ابتدا میں آیا ہے، جس کی صحیح تفسیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سورہ صاد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو شدید مخالفت کا سامنا تھا۔ اس دور میں کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جٹلا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکاری تھے۔ اس صورت کا مقصد مومنوں کو صبر اور حوصلہ دینا تھا۔ سورہ صاد اس وقت نازل ہوئی جب کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑاتے اور آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اور ان کے صبر و استقامت کو بیان کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو حوصلہ اور ہمت ملے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات کے شان نزول میں روایت ہے کہ ابو جہل اور ابو سفیان کی معیت میں قریش کی ایک جماعت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، ہم آپ سے انصاف کی بات کرنے آئے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑے اور ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہے تو ہم بھی اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی باتوں کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، کیا وہ ایک کلمہ کہنے کے لیے تیار ہیں جس کی بدولت وہ عربوں پر حکمرانی کریں اور ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک جائیں؟ وہ کہنے لگے، اگر ایک کلمہ سے عربوں پر حکمرانی کرنے کا موقع ملتا تو ہم کہہ لیں گے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ بس یہ سن کر وہ سب اٹھ کر چلے گئے اور وہی باتیں کی جو اس صورت کی ابتدا میں مذکور ہیں۔ اس صورت میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے صبر اور استقامت کو بیان کیا گیا ہے جو مومنین کو مشکلات میں ثابت قدم رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ سورہ صاد اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور اس میں کفار کے باطل خیالات کا رد کیا گیا ہے، جس سے توحید کی تعلیم مزید واضح ہوتی ہے۔ اس صورت میں قیامت کے دن کی ہولناکی، جنت اور جہنم کا ذکر ہے جو انسان کو آخرت کی تیاری کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس صورت میں شیطان کی انسان سے دشمنی اور اس کی فریب کاری کا ذکر ہے تاکہ مومنین اس کے وسوسوں سے بچ سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے آزمائشوں کا ذکر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے بھی آزمائے جاتے ہیں اور کامیابی صبر و استقامت میں ہے۔ سورہ صاد کی تلاوت سے انسان کو صبر اور حوصلہ ملتا ہے، خاص کر انبیاء کے واقعات سے سبق ملتا ہے کہ کیسے انہوں نے مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کیا۔ سورہ صاد کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو دشمنوں اور بدخواہوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس صورت کا ورد انسان کو شیطانی وسوسوں اور فریب سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ اس میں شیطان کی حقیقت کو کھولا گیا ہے۔ سورہ صاد کی تلاوت سے دل کی پاکیزگی اور روحانی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کو اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ آخرت کی فکر اور تیاری کے لیے سورہ صاد کی تلاوت بہت مفید ہے کیونکہ اس میں جنت اور جہنم کا ذکر اور قیامت کی یاد دہانی ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں کفار سے ان کے عقائد کے بارے بحث کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت، رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار صرف تکبر اور انات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر عمل پیرا ہیں اور انہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا عظیم رسول تشریف لایا اور اس نے ان سب بتوں کی عبادت کو باطل قرار دے دیا جن کی وہ بڑے عرصے سے عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اپنے انبیاء اکرام کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے دردناک انجام کو بیان کر کے کفار مکہ کو نصیحت کی گئی کہ اگر وہ بھی اپنی سرکشی پر قائم رہے تو انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔
حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے واقعات اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اور ان واقعات کو بیان کرنے سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دینا ہے۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تحلیق اور شیطان کے انہیں سجدہ نہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔